آپ عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان بنیادی چیزوں کی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX میں سرمایہ کاری شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ لاہور سے خپلو کا ایک لمبا مشکل روڈ ٹرپ پلان کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے آپ بغیر تیاری ہے تو نہیں نکل سکتی۔ آپ کو صحیح گاڑی چاہیے، فیول چیک کرنا ہے، ٹائر دیکھنے ہیں، نقشہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ بالکل۔ تو اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں مالی آزادی کا اگر خواب دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی صحیح اوزار اور تیاری چاہیے۔ آج ہم 3 خاص چیزیں دیکھیں گے۔ ایک تو بروکریج اکاؤنٹ، یہ سمجھیں سرمایہ کاری کی گاڑی کی چابی ہے۔ دوسرا مختلف بروکریج پلیٹ فارمز، یعنی آپ گاڑی کون سی چنتے ہیں۔ اور تیسرا CDC اور NCPL کیا کرتے ہیں، وہ سارا سسٹم جو اس سفر کو ممکن اور محفوظ بناتا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کا صحیح استعمال آپ کو اپنی منزل تک کیسے پہنچا سکتا ہے۔ یہ صرف ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں، یہ تو آپ کی سمجھ لیں سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو آئیے پہلی ضرورت سے شروع کرتے ہیں، بروکریج اکاؤنٹ یعنی گاڑی کی چابی۔ جیسے میں نے کہا، چابی کے بغیر تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، تو بروکریج اکاؤنٹ کے بغیر PSX میں سرمایہ کاری شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اصل میں یہ اکاؤنٹ صرف چابی نہیں، یہ آپ کا سمجھ لیں قانونی اجازت نامہ ہے مارکیٹ میں داخل ہونے کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، شیئرز خریدتے بیچتے ہیں اور اپنی ساری انویسٹمنٹس کو ٹریک کرتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ قانونی طور پر یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو مارکیٹ کے سسٹم سے جوڑتا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹ کھولتے کیسے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو وہ سفر سے پہلے والی چیک لسٹ سمجھ لیں؟ جی بالکل، پہلا قدم تو ہے بروکر کا انتخاب کرنا۔ اچھا۔ اور یہ فیصلہ آپ کی ضرورت پر ہے کہ آپ کو پوری گائیڈنس چاہیے یا آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی اہم ہے، جیسے لمبے سفر کے لیے صحیح گاڑی چننا۔ بالکل۔ اس کے بعد آتا ہے KYC کا مرحلہ، اپنے صارف کو جانیں۔ KYC؟ جی، یہاں بروکر آپ کی شناخت یعنی CNIC، آپ کی آمدنی کا ذریعہ، بینک اکاؤنٹ، یہ سب ویریفائی کرتا ہے۔ یہ صرف فارمیلٹی نہیں، اس کا مقصد ہے منی لانڈرنگ وغیرہ کو روکنا۔ یہ پورے سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر تصدیق کے بعد وہ NCPL آپ کو ایک UIN دیتا ہے، منفرد شناختی نمبر۔ جی، UIN یہ ہر انویسٹر کا الگ ہوتا ہے، گاڑی کی نمبر پلیٹ کی طرح۔ اس سے آپ کی ساری ٹریڈنگ ٹریک ہوتی ہے۔ اور پھر CDC میں اکاؤنٹ کھلتا ہے، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی۔ جی، CDC سب اکاؤنٹ۔ یہاں آپ کے خریدے ہوئے شیئرز الیکٹرانک شکل میں رکھے جاتے ہیں، محفوظ۔ اور آخری قدم فنڈنگ، پیسے ڈالنا۔ ہاں، اکاؤنٹ میں فنڈنگ، بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنا تاکہ ٹریڈنگ شروع ہو سکے، بالکل جیسے گاڑی میں فیول ڈلوانا۔ صحیح۔ ان سب چیزوں کے بغیر سرمایہ کاری بس ایک خیال ہی ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن وہ چل نہیں رہی اور آپ خپلو کا سوچ رہے ہیں۔ جب تک یہ بنیادی کام نہیں ہوتے، آپ مارکیٹ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ عمل تھوڑا لمبا لگ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے آپ کی حفاظت کے لیے بھی اور قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب چابی تو آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ گاڑی کون سی لینی ہے، یعنی کس قسم کا بروکریج پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے۔ جیسے روڈ ٹرپ پر طرح طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، موٹر سائیکلیں بھی، بڑی مضبوط لینڈ کروزر بھی، لوڈنگ والی وین بھی، اور فیملی کار جیسے یارس وغیرہ۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ جی جی۔ تو سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایسے ہی مختلف آپشنز ہیں۔ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، فل سروس بروکرز۔ ان کو آپ وہ لینڈ کروزر سمجھ لیں۔ اچھا۔ یہ ریسرچ بھی دیتے ہیں، تجزیے بھی، مشورہ بھی۔ ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو نئے لوگ ہیں یا جن کے پاس وقت نہیں، ان کے لیے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، محفوظ سواری ایک طرح سے۔ جی بالکل۔ دوسری قسم ہے ڈسکاؤنٹ بروکرز کی۔ یہ سمجھنے روڈ ٹرپ والی موٹر سائیکل۔ ٹھیک ہے۔ فیس بہت کم، لیکن کوئی مشورہ نہیں، کوئی ریسرچ نہیں۔ یہ ان کے لیے ٹھیک ہیں جو مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، اپنی ریسرچ خود کرتے ہیں اور انہیں صرف خرید و فروخت کے لیے پلیٹ فارم چاہیے۔ لیکن یہاں احتیاط چاہیے۔ جیسے موٹر سائیکل تیز چلانا خطرناک ہو سکتا ہے اگر راستہ نہ پتہ ہو، ویسے ہی بغیر ریسرچ کے ٹریڈنگ نقصان دے سکتی ہے۔ اور تیسری قسم، ہائیبرڈ۔ جی، ہائیبرڈ پلیٹ فارمز۔ یہ بیچ کا راستہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا یارس کار،
مناسب فیس, अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कुछ बुनियादी रिसर्च भी मिल जाती है, थोड़ा बहुत मशवरा भी. तो ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म वालों के लिए ठीक रहते होंगे? हाँ, अक्सर उन लोगों के लिए जो सहूलत और कीमत में एक बैलेंस चाहते हैं. यहाँ एक बात अहम है, ब्रोकर सिर्फ फीस देखकर नहीं चुनना चाहिए. असल फर्क मुश्किल वक्त में पता चलता है. अच्छा, कैसे? देखें, जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रही हो या कोई टेक्निकल मसला आ जाए, तब पता चलता है कि आपका ब्रोकर कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है, कितनी मदद मिल रही है. कम फीस अच्छी लगती है, लेकिन अगर ज़रूरत के वक्त सपोर्ट ना मिले तो वो बचत महंगी पड़ सकती है. तो अपनी ज़रूरत, तजर्बा और स्टाइल देखकर फैसला करना चाहिए. ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस सफ़र के बुनियादी ढांचे की, सीडीसी और एनसीसीपीएल की। अगर ब्रोकर गाड़ी है तो ये इदारे वो सड़कें, सुरंगें, पुल हैं जो सफ़र को मुमकिन बनाते हैं। पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन इनके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। पहले सीडीसी को देखते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। जी, सीडीसी का काम बुनियादी तौर पे एक सेंट्रल गार्डियन का है. ये सब शेयर होल्डर्स के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है. पहले ज़माने में तो कागज़ के सर्टिफिकेट होते थे, वो गुम भी हो सकते थे, चोरी भी, जाली भी. सीडीसी ने सब डिजिटल कर दिया. ओह अच्छा। इससे लेन देन तेज भी हुआ, आसान भी, और वो पुराने खतरे भी खत्म हो गए. ये यकीनी बनाता है कि मिल्कियत का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और महफूज रहे. इसे आप एक तरह से शेयर्स के लिए कौमी इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी कह सकते हैं. जबरदस्त। और दूसरा इदारा एनसीसीपीएल, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, इसे क्या समझें? एनसीसीपीएल को आप मार्केट का क्लियरिंग हाउस समझें या ट्रैफिक कंट्रोलर. ट्रैफिक कंट्रोलर? जी, जब आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं ना, तो एनसीसीपीएल इस डील को क्लियर और सेटल करता है. यानी ये पक्का करता है कि खरीदार को शेयर मिले और बेचने वाले को पैसे. ये दोनों के बीच में एक गारंटर बन जाता है. अच्छा, तो डिफॉल्ट का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल, डिफॉल्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है. और यही इदारा है जो हर इन्वेस्टर को यूआईएन देता है, जिससे सारी ट्रेड्स ट्रैक होती हैं. तो एनसीसीपीएल मार्केट में एतमाद रखने और लेन देन को हमवार चलाने में बहुत अहम है. सही। जैसे मैं पहाड़ों में सफ़र कर रही थी तो उन पुलों और सुरंगों से गुजरते हुए मैं तो बस इंजीनियर्स पर भरोसा कर रही थी। मुझे तो नहीं पता था कि हर जोड़ ठीक है या नहीं। इसी तरह हम सरमायाकार भी रोज़ाना सीडीसी और एनसीसीपीएल की तफसील में नहीं जाते। हम बस भरोसा करते हैं कि सिस्टम ठीक चल रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट महफूज है, लेन देन शफ़ाफ है। इन इदारों की वजह से ही मार्केट मुनज़्ज़म रहती है, अफरा तफरी नहीं होती। बिल्कुल. और अगर रोड ट्रिप की मिसाल को पूरे अमल पर लगाएं तो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे, वो जैसे अकाउंट खोलने का मुनज़्ज़म तरीका. पहाड़ी रास्ते, वो शायद ब्रोकर के इंतखाब की अहमियत दिखाते हैं, गलत इंतखाब से सफ़र मुश्किल. ऊंचे दर्रे, वो शायद ज़्यादा रिस्क वाले स्टॉक्स हों, मुनाफे का चांस ज़्यादा पर ख़तरा भी. और वो पथरीली तंग सड़कें, वो सब्र, डिसिप्लिन और उस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीडीसी, एनसीसीपीएल पर भरोसे की ज़रूरत बताती हैं. और खपलू पहुंचना, वो जैसे लंबे अरसे के माली अहदाफ तक पहुंचना. और जैसे हर सफ़र में कुछ ना कुछ मुश्किल आ सकती है, कहीं चेक पोस्ट पर इंतज़ार करना पड़ा, कहीं सड़क बंद थी, कहीं फ्यूल की फ़िक्र, वैसे ही सरमायाकारी में भी कुछ आम गलतियाँ या क्या कहें रुकावटें हैं. जैसे बगैर सोचे समझे बस अंदाजे पर ट्रेडिंग करना, वो सट्टाबाजी जिसे कहते हैं. हाँ, ये बहुत आम है. ये तो ऐसे ही है जैसे पहाड़ी सड़क पर आंखें बंद करके ओवरटेक करना. खतरनाक. बिल्कुल. एक और मसला ये होता है कि लोग अपनी ज़रूरत नहीं देखते और महंगे फुल सर्विस ब्रोकर को ज़्यादा फीस देते रहते हैं, हालांकि शायद वो कम खर्च वाले प्लेटफॉर्म से भी काम चला सकते थे. ये ऐसे ही है जैसे आप खुद अच्छी ड्राइविंग जानती हो लेकिन फिर भी महंगा ड्राइवर रख लें. जी, कुछ ऐसा ही. और तीसरा, लोग सीडीसी और एनसीपीएल जैसे इदारों के काम को, उनकी अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं. ये बुनियादी सिस्टम को समझे बगैर सफ़र करने जैसा है, जिससे आप गैर ज़रूरी रिस्क ले सकते हैं. तो इन मुश्किलात से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है फिर? तैयारी और मालूमात सीधी सी बात है. जैसे रोड ट्रिप से पहले आप गाड़ी चेक करते हैं, मौसम देखते हैं, नक्शा समझते हैं, इसी तरह इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें, अपने माली हालात और मकासद देखें, मार्केट के उसूल समझें. बाखबर फैसला हमेशा बेहतर रहता है.
ٹھیک ہے، تو جو لوگ PSX میں اپنا سفر شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے ایک کوئک سی چیک لسٹ بناتے ہیں، سفری سامان سمجھ لیں۔ ضرور۔ اچھا، سب سے پہلے اپنی ضرورت کے مطابق بروکر چنیں، فل سروس، ڈسکاؤنٹ یا ہائبرڈ۔ ٹھیک۔ دوسرا، ساری ضروری کاغذات تیار رکھیں، CNIC کاپی، بینک سٹیٹمنٹ، آمدنی کا ثبوت۔ تیسرا، پکا کریں کہ آپ کا CDC سب اکاؤنٹ کھل گیا ہے جہاں شیئرز محفوظ ہوں گے۔ جی۔ چوتھا، اپنا NCCPL UIN لے۔ اوکے۔ پانچواں، اپنے بروکر کی ٹریڈنگ ایپ یا ویب سائٹ استعمال کرنا سیکھیں، یہ آپ کا کنٹرول پینل ہے۔ اور شاید ایک آخری ٹپ، شروع میں تھوڑے پیسوں سے سٹارٹ کریں، بالکل ویسے جیسے لمبے سفر سے پہلے شہر میں چھوٹی موٹی ڈرائیو کر کے گاڑی کو سمجھتے ہیں۔ چھوٹی ٹریڈ سے آپ کو سسٹم سمجھنے میں مدد ملے گی، اعتماد آئے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آخر میں جب آپ خپلو پہنچتے ہیں، وہ ماشر برم کا نظارہ کرتے ہیں، تو لگتا ہے منزل تو خوبصورت ہے ہی، لیکن وہ جو سفر تھا، سیکھنے کا عمل، ڈسپلن، تیاری، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ سرمایہ کاری میں بھی ایسا ہی ہے۔ مالی آزادی ایک بڑا مقصد ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو عادتیں بنتی ہیں، جو علم ملتا ہے، جس سسٹم پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بروکریج اکاؤنٹ آپ کی چابی ہے، پلیٹ فارم آپ کی گاڑی، اور CDC اور NCCPL وہ سڑکیں اور پل ہیں جو اس سفر کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جس سے منظم اور باخبر سرمایہ کار اپنے مالی مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب جب کہ سرمایہ کاری کی گاڑی کی چابیاں اور نقشہ موجود ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی مالیاتی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم کب اٹھایا جائے گا؟ عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ۔